بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان کا موضوع ہے دل کی بیماری، کیونکہ انسانی جسم میں دل بڑا اہمیت رکھنے والا ہے۔ برادران اسلام، جسم انسانی میں دل وہ اولی منبع ہے جہاں سے جذبات، خواہشات، امن و شر، نیکی اور بدی، اس کی سوچ جو ہے وہ پنپتی ہے۔ اگر قلبی خیالات اور قلبی حساسات کا رخ اچھائی، امن اور نیک امور کی طرف ہو جائے تو انسان متقی اور پرہیزگار اور معاشرے کا صالح فرد بن جاتا ہے، معاشرے کا اچھا فرد بن جاتا ہے، معاشرے کا سچا فرد بن جاتا ہے۔ اور اگر اس دل میں شر و فساد اور بدی کی سوچ پنپنے لگے تو یہی انسان ذہنی طور پر بے سکون اور بے چین ہو کر رہ جاتا ہے۔ معاشرے کا امن اور سکون تہ و بالا تک گر جاتا ہے، تہ و بالا کرنے پر یہ انسان تل جاتا ہے۔ یقیناً جسم انسانی میں قلب یعنی دل کی حیثیت عضو رئیس کی سی ہے، عضو رئیس کی سی ہے کہ تمام اعضاء اس کے تابع ہیں۔ دل کے تابع ہاتھ، دل کے تابع زبان، دل کے تابع آنکھ، دل کے تابع پوری باڈی انسان کی اس دل کے تابع ہے۔ اگر یہ درست رہا تو تمام دیگر اعضاء درست رہیں گے، اور اگر اس میں کوئی خرابی آ گئی، کوئی کجی آ گئی، کوئی ٹیڑھا پن آ گیا تو انسانی وجود کا سارا نظام بگڑ جائے گا۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، خبردار، یقیناً بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ سنور جائے تو سارا بدن سنور جاتا ہے۔ گوشت کا وہ ٹکڑا جب سنور جائے تو سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قلب یعنی دل انسانی جسم کا ایک اہم اور کلیدی عضو ہے۔ اس میں خواہشات کا ایک جہاں آباد ہے، خواہشات کا ایک جمع غفیر آباد ہے۔ اگر اس کی جسمانی درستی بقائے حیات کی ضامن ہے تو اس کی روحانی درستی پر انسانی عمل کا انحصار ہے۔ لہٰذا ہمیں جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے اس کی درستی کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس معاملے میں اگر ہم نے سستی کی، غفلت کی، کاہلی کی تو ہمارا دل مختلف نوعیت کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ اگر بیماری کی نوعیت جسمانی ہوئی تو ہمیں بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، حرکت قلب میں بے قاعدگی، سوزش قلب، سقوط دوران خون، غیر یقینی درد دل اور عضلات قلب کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اور اگر دل کی بیماری کا تعلق روحانیت سے ہوا تو پھر اس دل کی بیماری میں، اس کے مرض میں کیا کیا چیز شامل ہو جائے گی؟ اس میں تکبر شامل ہو جائے گا، اس میں تکبر کے ساتھ ساتھ بغض شامل ہو جائے گا، حسد شامل ہو جائے گا، عداوت شامل ہو جائے گی، ریاکاری شامل ہو جائے گی، بخل شامل ہو جائے گا، خود پسندی شامل ہو جائے گی، حب دنیا، حب جا، دل کی سختی، اس جیسی بے شمار مہلک جو بیماریاں ہیں، ایمان سوز بیماریاں، یہ بندے کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہیں، ٹچ ہو جاتی ہیں، جڑ جاتی ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، جسمانی اعتبار سے انسان کا جو دل ہے، انسان کا جو دل ہے، اس کو بیماری سے بچانا، اسے بیماری جو لاحق ہوتی ہے اس بیماری سے بچانا،
جب دل کے عضلات تک خون پہنچانے والی شریانیں جو رگیں ہیں اپنے اندر جمع ہونے والے چکنے مادوں سے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ مادہ خون میں شامل کولیسٹرول سے بنتا ہے، جس سے یوں سمجھ لیں کہ مختلف قسم کی بیماریوں کا یہ پیداوار ہو جاتی ہے، جس کے سبب یہ خون کے گزرنے کا عمل سست ہو کر آہستہ آہستہ رکنے لگتا ہے اور بالآخر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بنتی ہے۔ انہی جو چپکنے والے جو گاڑھے مادے ہیں ان کے باعث شریانوں کی دیواروں کو اہم غذائیت کی فراہمی بھی رک جاتی ہے، جس کے سبب شریانوں کی لچک ختم ہو جاتی ہے اور نتیجتاً بلڈ پریشر بھی بڑھنے لگتا ہے۔ مزید یہ کہ مریض کی شریانیں یعنی رگیں اگر جزوی طور پر بند ہو جائیں تو اسے انجائنا کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، جس کے باعث اس کے سینے میں شدید قسم کا درد اٹھتا ہے جو آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ امراض قلب یعنی دل کی بیماریوں کے خطرناک ترین قسم کے جو ابھار ہیں وہ دیگر عوامل میں غیر معیاری خوراک، ورزش میں سستی اور اس طرح ہائی بلڈ پریشر اور سگریٹ نوشی یہ دل کی بیماریوں کا ایک باعث ہوتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں دل کی بیماریاں اور ہارٹ اٹیک سے ہونے والی اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا غیر صحت مندانہ طرز زندگی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک وہ بیماریاں ہیں جو ظاہری دنیا میں لگتی ہیں۔ اب دل کی روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ عزیزان من، روحانی اعتبار سے انسان کا دل اس وقت بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے یہ بات سننے والی ہے کہ یہ اس وقت شکار ہوتا ہے بیماریوں کا جب انسان قرآن و سنت کے احکامات کی نافرمانی کرے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں غفلت کرتے ہوئے تکبر، ریاکاری، عجب، حسد، بدگمانی میں مبتلا ہو جائے، بغض اور عداوت کا مظاہرہ کرے، مال و دولت اور دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے، حب جا، خود پسندی اس کے دل میں پیوست ہو جائے۔ انسان جیسے جیسے ان اخلاقی رذائل کو اپنا کر گناہوں کے دلدل میں اتر جائے، ویسے اس کے قلب میں سختی، اس کے قلب میں قساوت پیدا ہو جاتی ہے اور روحانی بیماریوں کے باعث ہر گناہ کے بعد اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، سیاہ دبا پڑ جاتا ہے۔ جب یہ نوبت آ جائے تو خیر کی بات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا، جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک دبا پڑا، دوسرا گناہ کیا دوسرا دبا پڑا، تیسرا گناہ کیا تیسرا دبا پڑا، تو اگر یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر دے گا تو وہ دبا صاف ہو جائے گا، توبہ نہیں کرتا تو وہ دبا بڑھتے 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 اب وہ دل کالا ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا۔ اسے نیکی کی دعوت دو، اس کو اثر نہیں ہوگا۔ اس کو بولا جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ نہ کرو جہنم میں جاؤ گے، اثر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، وہ نہ نیکی کو ایکسیپٹ کرے گا، نہ برائی کو برا سمجھے گا، وہ برائیاں کرتا جائے گا، نیکیوں سے بچتا جائے گا، یعنی نیکیاں چھوڑ دے گا، برائیاں کرتا جائے گا، کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوگا۔ میرے دوست، پھر کیا ہوگا؟ وہ نفس کا غلام بن کر رہ جائے گا، اس کا قلبی سکون، قلبی اطمینان دور ہو جائے گا۔ اب وہ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہے گا، ہر وقت وہ غصے میں رہے گا، ہر وقت وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، ہر وقت وہ یوں سمجھے گا کہ مجھے بس کوئی مارنے والا ہے یا میں مرنے والا ہوں۔ وہ اس طرح کی ڈپریشن کے شکار میں رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ آئیے میں ایک ایک کر کے مختصر سے وقت میں تکبر کیا ہے، عجب کیا ہے، حب جاہ کیا ہے، حب دنیا کیا ہے، ان میں سے کچھ کے متعلق گفتگو کرتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، اپنی ذات کو دوسروں سے افضل جاننا اور انہیں حقیر سمجھنا یہ تکبر کہلاتا ہے۔ ہاں، میں ہی کچھ ہوں، باقی سارے زیرو ہیں، میں ہی دولت مند ہوں، میں ہی جائیداد والا ہوں، میں ہی بڑا ہوں۔ جب اپنے آپ کو دوسروں سے افضل جانا تو یہ تکبر ہوا۔ انسان روحانی طور پر
جن قلبی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، تکبر ان میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ خواہشات قلب سے مجبور ہو کر جو لوگ تکبر اور سرکشی کی ساری حدیں عبور کر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب یعنی ان کے دلوں پر مہر ثبت فرما دیتا ہے، جس کے باعث ان کی واپسی کی راہیں مسدود یعنی بند ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں پارہ 24 سورہ غافر آیت نمبر 35 یعنی 35 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سنیے، غور سے سنیے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے سرکشی کے سارے دل پر، سرکش کے سارے دل پر۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کس قدر ناپسند ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بروز قیامت، اللہ اکبر، میدان محشر نا، اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، صرف مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی امت کی بخشش کے لیے سجدہ ریز ہو رہے ہوں گے۔ بہرحال کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا، اوندے منہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جسے شعب الایمان نے نقل کیا ہے روایت حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے آخری نبی، سچے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر کبہ اللہ علی وجہہ فی النار۔ اللہ اکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اوندا منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ عزیزان من، دنیا میں اس قلبی بیماری کے شکار کون کون لوگ تھے؟ فرعون یہی تکبر کی بیماری میں شکار ہوا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حامان تھا، قارون تھا، نمرود تھا، یہ کتنے ہی متکبر اور سرکش لوگ تھے کہ مال، دولت، اقتدار سب کچھ ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا، کوئی بھی باقی نہ رہا۔ حالانکہ وہ کسی نے خدائی دعویٰ کیا ہوا ہے، کسی نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا ہوا تھا، کوئی قارون تو کوئی ہارون، کوئی یہ جتنے بھی ہیں، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، نمرود ہے، یہ تو سمجھتے تھے نا ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ہی خدا ہیں، ہمارے پاس کچھ بیماری آ ہی نہیں سکتی، ہم مر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں، مٹ گئے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ تو اب وہ سارے مٹ گئے، وجہ انہوں نے تکبر کیا تھا، تو تکبر والے نے مٹنا ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو تکبر جیسی بیماری سے بچا کر رکھیں۔ تکبر جیسی، آقا کا فرمان بھی سنا ہے نا آپ نے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر آ گیا، جہنم میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا۔ اور بطور علاج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس تکبر کا علاج کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر آ جائے تو ہم علاج کیا ڈھونڈیں؟ باقی بیماری اگر لگ جاتی ہے تو حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اطباء کے پاس جاتے ہیں، تکبر کا علاج کہاں سے آئے؟ جی اس کا علاج بھی ہے۔ فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ بطور عاجزی اور انکساری ہمیں جھک جانا چاہیے، سہم جانا چاہیے، کیونکہ تکبر جیسی بیماری، قلبی بیماری کا ایک علاج ہے، وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تواضعوا وجالسوا المساکین تکونوا فی کبراء اللہ وتخرجون من الکبر۔ فرمایا عاجزی اور انکساری اختیار کرو، مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے مرتبے والے بن جاؤ گے اور تکبر سے بری ہو جاؤ گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ ومن ارتفع علیہ وضعہ اللہ۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کی، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا، اور جس نے مسلمان بھائی کے سامنے بڑائی کا اظہار کیا تو رب کائنات اسے ذلیل اور رسوا کرے گا۔
یہ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے، یہ سمجھنے والی حدیث مبارکہ ہے، اس کو دل کے آبگینے میں بٹھانے کا یہ وقت ہے۔ المعجم الاوسط کی حدیث مبارکہ دوبارہ سن لیتے ہیں، من تواضع لاخیہ المسلم رفعہ اللہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی اختیار کی، انکساری اختیار کی، رفعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتوں کا تاج دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رحمتوں سے نوازے گا۔ فرمایا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا۔ اور جس نے وَمَنِ ارْتَفَعَ عَلَيْهِ وَدَعَهُ اللَّهُ، جس نے ذرا برابر بھی تکبر کیا نا کسی مسلمان بھائی کے سامنے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ یہ تو تکبر تھا، یہ مختصر سا میں ٹچ کرنے کے لیے تکبر کو یہاں پر پیش کیا۔ اب آئیے دیکھیے، حسد بھی ایک مہلک بیماری ہے، دل کی بیماری حسد بھی ہے۔ حضرت ذی وقار، کسی دوسرے شخص کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، کسی کے پاس گاڑی آ گئی، کسی کوئی عالم بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی حافظ بن گیا، کوئی گاڑی والا ہو گیا، کوئی مکان والا ہو گیا، اب یہ تمنا کرنا کہ کاش اس کا یہ سارا کچھ ضائع ہو جائے، کاش یہ برباد ہو جائے، اس کے پاس یہ رہے نہ، تو یہ تمنا کرنا یہ حسد کہلاتا ہے۔ کسی کو سبق یاد ہو گیا تو اسے کیوں یاد ہو گیا، اس کا بھول جائے، یہ تمنا کرنا یہ حسد کہلاتا ہے۔ کسی سے حسد کرنا بھی روحانی طور پر دل کی بیماری ہونے کا علاج ہے۔ اب کسی کے پاس کوئی چیز آ گئی تو یہ اس کے پاس نہ رہے، یہ ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ حسد کہلاتا ہے۔ ذرا سنیے، یہ بھی انتہائی خطرناک مرض ہے، قلبی مرض ہے۔ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر جلنے اور حسد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسند بندوں میں شامل کرتا ہے، یعنی یہ حسد کرنے والا بھی اللہ کا ناپسندیدہ شخص ہے۔ حسد ہی وہ مرض ہے جس کے باعث شیطان لعین نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اس نے مول لی تھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اسے لعنتی علیہ کا غضبی کا، یوں سمجھ لیں اسے وہ توق مل گیا، اسے وہ لعنتی علیہ کا غضبی کا سرٹیفکیٹ مل کے وہ وہاں سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حسد کے باعث معاشرتی تعلقات میں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو بہم، بغض، عداوت اور نفرت کا باعث بن جاتی ہیں۔ حسد دین ایمان کے لیے خطرناک ترین بیماری ہے۔ حسد انسانیت کے لیے ایک ایسا زہر قاتل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاسدوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنی پناہ مانگنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ دیکھیے نا، سورۃ الفلق ہے، پارہ 30، اس میں رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیرا کرنے والے سورج کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان جادوگر عورتوں کے شر سے کہ جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے کہ جب وہ مجھ سے جلے۔ میرے صدر الافاضل حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حسد وہ ہے کہ جو دوسروں کے زوال نعمت کی تمنا کرے۔ حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے سرزد ہوا۔ یہی حسد تھا نا کہ اس نے حابیل کو شہید کر دیا کہ یہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں جانی چاہیے، تو اس نے قتل کر دیا۔ یہی حسد تھا کہ شیطان لعین نے کہا کہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، یہ مٹی کا بنا ہوا، میں آگ کا بنا ہوا، میں کیوں سجدہ کروں۔ حسد ایک ایسی قلبی مرض ہے، ایسا قلبی مرض ہے جو ایمان کے منافی۔ لہٰذا ایک مسلمان کی یہ شان ہرگز نہیں ہے کہ اس رذیل صفت کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اللہ 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 اللہ